معزز سامعین و ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، آپ کا دور حکومت ہے اور آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کی آپ کی سلطنت ہے۔ اسی سلطنت کے آخری کونے سے ایک غریب آدمی اپنی بیوی کو لے کر اپنی غربت اور تنگ دمانی کی شکایت لے کر دارالخلافہ کیپٹل سٹی مدینہ المنورہ انہوں نے حاضری کا پروگرام بنایا تاکہ خلیفہ کو جا کر اپنی غربت کا بتایا جائے۔ چلتے چلتے جب وہ مدینہ المنورہ ان کو نظر آیا تب رات ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی شروع ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ خلیفہ ایوان خلافت میں امور خلافت نپٹاتے ہوئے تھک گئے ہوں گے، ابھی ان کے آرام کا وقت ہے، تو ہم شہر سے بحری رات کا قیام کر لیتے ہیں۔ تو انہوں کے پاس جو عارضی خیمہ تھا وہ لگایا، سخت سردی کا مہینہ تھا، تو وہ اس خیمے میں آرام کرنے لگے۔ اتفاق سے اس غریب مسافر جو دور سے آیا تھا ریاست کے آخری کونے سے، اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ اللہ کو وہی وقت منظور ہو گیا، اس کی بیوی کے تکلیف شروع ہوئی، وہ کراہنے لگی۔ سخت سردی کا موسم، تو اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی تاکہ میری بیوی تاپ سکے، اور خود پاس بیٹھ گیا۔ رات کا چونکہ وقت تھا، امیر المومنین حسب معمول شہر کا گشت فرما رہے تھے۔ گشت کرتے کرتے جب شہر کے آخری کونے پہ پہنچے، باہر کچھ دور نظر پڑی کہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے۔ آپ فوراً آگے گئے، دیکھا خیمہ ہے، اس میں کوئی خاتون کرا رہی ہے اور کوئی اجنبی خیمے کے دروازے پہ بیٹھا آگ کے قریب آگ تاپ رہا ہے۔ آپ نے آواز دی، فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا بھلا ہو، آپ جائیں جدھر سے آئے ہیں، ہم مسافر لوگ ہیں، دور سے آئے ہیں، اور میری بیوی کے ہاں بچے کی امید ہے اور وہ تکلیف سے کرا رہی ہیں، لہذا تمہارا ہم سے کیا لینا دینا، اپنی گھر کی راہ لو۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا تو آپ فوراً گھر پلٹ کے آئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کیا تم آج اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو فرمایا کہ شہر کے باہر میرا ایک دوست ہے، ایک مسافر ہے، اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اور تم ضرورت کی متعلقہ چیزیں لے کر وہاں پہنچو تاکہ ان کی اس مشکل وقت میں خدمت کی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اس خاتون خانہ نے، جناب فاروق اعظم کی عالیہ محترمہ نے ضرورت کی متعلقہ چیزیں بھی لی، کچھ گھی بھی لیا، اور پھر آپ چل پڑی۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو خیمے کے اندر بھیجا، اور اہلیہ نے کہا کہ آپ یہ گھی لیں، دوسرا مٹیریل لیں، اور آپ گرم گرم یہاں حلوہ تیار کریں۔ آپ نے عارضی اینٹوں کا چولہا بنایا، اس میں لکڑیاں رکھیں، ان میں آگ جلائی، اور دھوئیں سے آپ کی داڑھی وہ پر ہو رہی تھی، اور جو خیمے میں مسافر تھا باہر دروازے پہ دور سے آنے والا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کا کوئی سرکاری اہلکار ہے، کوئی چپراسی ہے، دور سے آنے جانے والوں کی خبر گیری پہ اس کو تعینات کیا گیا ہے، اس لیے یہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ تو وہ بھی اس کو ریاستی کو چھوٹا سا اہلکار سمجھ کر حکم دینے لگے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، کیا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ المختصراً خیمے کے اندر سے کچھ دیر بعد آواز آئی کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارک دے دو، اللہ نے اس کے گھر میں بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب جب یہ بات ہوئی تو خیمے کے دروازے پہ موجود اس مسافر نے جب سنا کہ خاتون کہہ رہی ہے امیر المومنین اپنے دوست کو مبارک دے دو کہ اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، جب اس نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو کپ کپا کے رہ گیا، سٹ پٹا گیا، اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے اس کی پگڑی بھی زمین پر گر گئی۔
سیدنا فاروق اعظم نے تیزی سے اسے تھام لیا اور فرمایا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ خیمے کے اندر آپ دیکھیے گا ہمارے آج کے ارباب وسط و کشاد بھی غور کریں، اسوہ عمری سے سبق لیں کہ ان کی خواتین خاتون اول کہلاتی ہیں، ملکہ عالیہ کہلاتی ہیں، مگر اس وقت کی خاتون اول ایک غریب مسافر خاتون کی خدمت اور نوکری کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے اسوہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد نبی آتا تو حضرت عمر آتے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب آپ کی یہ شان ہے اور ہم آپ سے خدمت لے رہے تھے، انجانے میں اس پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تجھے ہرگز شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو آج مدینے آیا ہے اور جو کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے یہ تربیت محمد مصطفیٰ کا نتیجہ ہے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تجھے یاد رہنا چاہیے اور اپنے ملنے والوں کو بتا دینا چاہیے مدینہ وہ شہر ہے جہاں پہ عمراء کا استقبال نہیں کیا جاتا، یہاں غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تیرے ذہن میں آ جانی چاہیے بات کہ یہاں ریاست مدینہ کے دارالخلافہ میں لوگوں کو دکھ نہیں دیے جاتے بلکہ دکھیوں کے دکھوں کو بانٹا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے جو کچھ دیا یہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ جناب محترم، دعا ہے رب کائنات ہمارے حکمرانوں کو بھی اسوہ عمروی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔